جی تو محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا تعلق صرف عدالتوں سے ہی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے کہ جسے کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو، چاہے وہ جج ہو، قاضی ہو، حاکم ہو، استاد ہو یا والد یا پھر کسی بھی ادارے کا سربراہ۔ اور وہ موضوع ہے کہ منصف جج اور اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو اپنی شریعت کا بنیادی ستون بنایا ہے۔ اگر معاشرے میں انصاف قائم ہو جائے تو امن، محبت اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، لیکن جب انصاف ختم ہو جائے تو پھر ظلم، انتشار اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نحل آیت نمبر 90 میں فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ صرف اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ پوری اسلامی تہذیب کا بنیادی اصول ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کو ایک امانت قرار دیا ہے، اس لیے جج کی کرسی عزت سے زیادہ ایک ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل خانہ اور اپنی ذمہ داریوں میں انصاف کرتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، کیا عظیم بشارت ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو خصوصی عزت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت تنبیہ بھی فرمائی۔ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاضی 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک جنتی ہے اور 2 جہنم والے ہیں۔ جنتی وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا، اور ایک وہ ہے جس نے حق کو جانتے ہوئے ظلم کیا، اور دوسرا وہ کہ جس نے علم کے بغیر فیصلہ کیا۔ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث ہر جج، ہر ثالث اور ہر فیصلہ کرنے والے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ منصف ہونا صرف قانون جاننے کا نام نہیں بلکہ حق کو پہچان کر اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عدل کی ایک روشن مثال ہے، اور ایک قول ان کی نسبت سے بہت مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کرے گا۔ یہ قول ان کی احساس ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ اس قول کے بارے میں بعض اہل علم نے کوئی بات کی ہے، مگر ان کی سیرت میں عدل و احتساب کے بے شمار مستند واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو بھی یہی ہدایت کی کہ لوگوں کے درمیان امیر و غریب میں فرق نہ کرنا، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاں برابر ہے۔ آج اگر کوئی جج، حاکم یا ذمہ دار اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے فیصلوں میں برکت دیتے ہیں اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی سفارش، رشوت، لالچ یا سیاسی دباؤ یا ذاتی دشمنی کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو وقتی طور پر وہ کامیاب نظر آ سکتا ہے لیکن اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے ہر منصف کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی عدالت کے اوپر بھی ایک عدالت قائم ہوگی، جہاں نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ ہی طاقت، نہ ہی سفارش، نہ ہی کوئی منصب، وہاں صرف اعمال کا حساب ہوگا۔ محترم ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کی مدد فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف دوستوں کے ساتھ انصاف کرو، بلکہ فرمایا کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ یہی اسلام کے عدل کی عظمت
علامت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد آیت نمبر 7۔ فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ یاد رکھیے یہاں پر اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اللہ کے دین کی مدد صرف جہاد یا دعوت سے نہیں ہوتی، بلکہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا بھی دین کی مدد ہے۔ جب ایک جج رشوت، سفارش اور دباؤ کو ٹھکرا کر حق کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے، اور ایسا شخص اللہ کی نصرت کا مستحق بنتا ہے۔ اور ہمیں تاریخ اسلام میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے انصاف کیا تو مدینے کی حدود میں کوئی جرم باقی نہ رہا، اور انصاف کرتے وقت کبھی نبی علیہ السلام نے کسی کی سفارش نہ مانی، اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور بیگانہ نہ دیکھا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، لوگوں نے اس کے بارے میں سفارش کروانا چاہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ جب ان کے ہاں کوئی معزز بندہ، کوئی امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو وہ چھوڑ دیا کرتے، اور جب کوئی ماڑا بندہ چوری کرتا تو اس کو وہ سزا دے دیا کرتے۔ آج کل ہمارے ہاں بھی معذرت کے ساتھ بات کروں تو یہی چیزیں چلتی ہیں کہ جناب جو بندہ تکڑا ہے اس کا قانون اپنا ہے، اور جو ماڑا ہے قانون سارا اسی کے لیے ہے۔ بہرحال اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی عورت تھی، اور اتفاقاً اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ تھی، اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اللہ کی قسم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حدیث اس اصول کی واضح دلیل ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور جو شخص رشوت لے کر ناانصافی کرتا ہے اس کے بارے میں سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رشوت لینے والے، دینے والے اور ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت فرمائی۔ یاد رکھیے جب فیصلہ مال، تعلقات اور طاقت کی بنیاد پر ہونے لگے تو عدالت انصاف کا مرکز نہیں بلکہ ظلم کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جو لوگ دنیا میں رشوت دیتے ہیں، طاقت، مال، تعلقات، سفارش کی بنیاد پر جرم کرنے کے باوجود بچ جاتے ہیں، اپنے حق میں غلط فیصلے کروا لیتے ہیں، اور جو لوگ ان کے بارے میں غلط فیصلہ کر دیتے ہیں ان کو اتنا بے خبر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ بھی لیا جائے گا۔ سوچئے اگر جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا تو انسان کے کیے ہوئے فیصلوں کا حساب کس قدر سخت ہوگا۔ اس لیے ایک منصف جج کو ہر فیصلہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں فائل پر دستخط کر رہا ہوں لیکن کل یہی فیصلہ اللہ کی عدالت میں میرے سامنے ہوگا۔ منصف جج کا اصل سہارا اس کا عہدہ یا طاقت نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ، حق سے وابستگی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس ہے، اور یہی احساس اسے دباؤ، لالچ اور خوف سے آزاد رکھتا ہے۔ ناظرین، عدل صرف ایک قانونی اصطلاح نہیں بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرتی ہے۔ جب معاشرے میں انصاف قائم ہوتا ہے تو امن، ترقی، اعتماد اور برکت پیدا ہوتی ہے، اور جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو بظاہر مضبوط ریاستیں بھی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 152 وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو انصاف کی بات کہو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انصاف رشتوں، جماعتوں، دولت، قومیت اور اقتدار کا پابند نہیں۔ تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک عظیم خلیفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خلافت سنبھالتے ہی کہا کہ اگر میرے خاندان کا بھی اگر کسی پر حق بنتا ہے تو اس کو ادا کیا جائے، اور اگر میرے خاندان نے کسی کا حق دبایا ہے تو اسے واپس کیا جائے۔ انہوں نے بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا۔ ان کے دور میں عدل اس قدر عام ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا مستحق تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس حوالے سے بعض تاریخی روایات میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان کی دیانت، عدل اور اصلاحات نے
اسلامی سلطنت پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ اپنی ذہانت اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے سامنے جب بھی دو فریق آتے تو وہ صرف ظاہری باتوں پر فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ دلائل، شہادت اور قرائن کا باریک بینی سے جائزہ لیتے۔ یہ سبق ہے کہ انصاف محض جذبات سے نہیں بلکہ تحقیق اور شواہد سے ہوتا ہے، اور جو لوگ انصاف کرتے ہوئے ظلم سے کام لیتے ہیں ان کو صحیح مسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا۔ اور دوسری حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی بے گناہ کو غلط فیصلہ دے کر سزا دی گئی یا کسی مظلوم کا حق چھین لیا گیا تو اس کی ایک آہ یا ایک دعا اللہ کے ہاں کتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اور آج کے دور کے ججوں کو بھی ہم ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب انصاف صرف کیا نہ جائے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے۔ منصف جج صرف وہ ہے جو رشوت سے پاک ہو، سفارش سے متاثر نہ ہو، طاقتور اور کمزور کو ایک نظر سے دیکھے، صرف ثبوت اور قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کو ہمیشہ یاد رکھے۔ ایسا شخص اگر وقتی طور پر مشکلات کا سامنا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں ہے سورہ الطلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ یہ وعدہ صرف عام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اور جج کا منصب ان سب سے بڑی امانتوں میں سے ایک ہے۔ محترم سامعین، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عدل صرف عدالت کی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے بھی فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حق، انصاف اور تقوی کو اپنا شعار بنائے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ صاد آیت نمبر 26 یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا۔ یہ آیت ہر دور کے جج، قاضی، حکمران اور فیصلہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا چراغ ہے۔ ناانصافی کی جڑ اکثر خوف، خواہش نفس، لالچ اور جانبداری ہوتی ہے، جبکہ عدل کی بنیاد اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا بندہ انصاف کرنے والا حکمران ہوگا۔ غور کیجئے کہ اس عظیم حدیث میں سب سے پہلے عادل حکمران کا ذکر آیا ہے کیونکہ اس کا انصاف لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ظلم کی وعید بھی نہایت ہی سخت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رعیت کا ذمہ دار بنایا اور اس نے خیر خواہی کی بجائے خیانت کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اگر یہ وعید حکمران کے لیے ہے تو انصاف کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کو، ہر شخص کو اپنے کردار کا بھی حساب کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک اہم حقیقت بھی ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی منصف جج کو دھمکیاں ملتی ہیں، اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اس کی ترقی روک دی جاتی ہے یا اسے تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن مومن یقین یہ رکھتا ہے کہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے حق کا ساتھ دیا تو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 88 وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، اور میری توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہی وہ یقین ہے جو ایک منصف انسان کو دنیا کے مقابلے میں مضبوط رکھتا ہے۔ آج ہم سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں سوچنا ہوگا، کیا میں اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے ملازمین اور ساتھیوں کے ساتھ انصاف کرتا ہوں؟ کیا میں اختلاف کرنے والوں کے بارے میں بھی انصاف سے کام لیتا ہوں؟ کیا میں کسی کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ تو نہیں کر دیتا؟
اگر ہم اپنے گھروں، اداروں اور عدالتوں میں انصاف قائم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں، ججوں، علماء اور تمام ذمہ دار افراد کو عدل، دیانت اور تقوی نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کو ظلم، ناانصافی، رشوت اور خیانت سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو انصاف کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔